جی، تو میں ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ کچھ مسکنسیپشنز ایسے ہوتے ہیں جن کا ٹیچرز کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا. یہ میرے سامنے ہے وہی گزٹ ہارورڈ کا اور MIT کا. اس میں ایک سرخی ہے. اب یہ سرخی بھی بہت میننگ فل ہے. مائنڈز آف دیئر اون. مائنڈز آف دیئر اون کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے کہ بچوں کے یار دماغ اپنے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کیسے سوچ رہے ہیں. آپ کا دماغ سے وہ نہیں سوچتے، وہ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں. یہ کہنے کو تو بڑی آسان بات ہے لیکن سمجھنے میں یہ بہت مشکل ہے. انہوں نے یہ کیا کہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں ڈسٹریبیوٹ کی 1 آور ٹیلی ویژن پروگرامز جس میں وہ سارے ریزلٹس موجود تھے. اس میں انہوں نے شو کیا کہ یہ ویڈیوز ٹیچرز لیکچر دے رہے ہیں اور بہت عالمانہ لیکچر دے رہے ہیں، بڑی ڈیٹیل ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ وہ کام نہیں کر رہے، وہ ایبسینٹ ہو گئے ہیں، وہ پڑھا نہیں رہے، وہ پڑھانے کا شوق نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. گیونگ ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشنز آف ویریئس سائنٹیفک کانسیپٹس، دا مٹیریل از پریزنٹڈ کلیئرلی. فلمیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ چلے جائیں ہارورڈ کی، گزٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا، آپ وہ فلمیں دیکھ سکتے ہیں. یہ فلمیں انہوں نے کلاس روم میں بنائیں کہ کہیں ٹیچر تو ڈنڈی نہیں مار رہے، بالکل وہ اپنا کام صحیح کر رہے. جو وہاں پر رائج تھیں پیڈاگوجی کی تھیریز یا سوچنے سمجھنے کی تھیریز، یا جو اس وقت کے استاد یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس طرح سے پڑھایا جائے تو کام بن جائے گا، اس کے تحت وہ بالکل صحیح تھا. اس کے بعد وہ دیکھنے کے بعد انہی بچوں کو جن کے مزیدار طریقے سے ڈیٹیل ایکسپلینیشنز دی جا رہی تھیں، ان کو انٹرویو کیا گیا، بہت کیئرفلی انٹرویو کیا گیا، اور پتہ چلا کہ اکثر کے کانسیپٹس اسی طرح غلط کے غلط تھے جیسے کہ وہ لیکچر سننے سے پہلے تھے. دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ، دیٹ یو شوڈ فائنڈ آؤٹ دیٹ ریزن. بہت ضروری. تو ناظرین، یہ جو مسئلہ ہے جس کو میں بار بار آپ کو جس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اسٹوڈینٹس کمنگ فرام سو کالڈ بیسٹ کالجز اینڈ اسکولز لائک MIT اینڈ ہارورڈ، ان کے کانسیپٹس، بنیادی کانسیپٹس بہت ویک ہوتے ہیں، مگر وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. جب وہ بیماری کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس بیماری کا علاج بھی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے. فرسٹ ایڈمٹ دا پرابلم، گو ٹو دا ڈاکٹر، دین وی کین تھنک آف سالونگ دا پرابلم اور کیورنگ دا ڈیزیز. یہ جو ٹیکس پیئرز منی ہے، اس کو بڑی بڑی عمارتوں اور جو پرائیویٹ اسکولز والے ہیں جو بینک سے قرضہ لے کے اسکول بناتے ہیں، کروڑوں روپے کی بلڈنگ خرچ کرتے ہیں، خدارا یہ نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. فیشنیبل کلاس روم بنانے سے لرننگ بہتر نہیں ہو جاتی. دے آر ورتھ لیس. سوال یہ ہے کہ ہاؤ کین وی یوز دا رائٹ مکس آف ٹیکنالوجی اینڈ پیڈاگوجی ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا کلاس روم اور وداؤٹ اے کلاس روم. کئی بچوں کے لیے ہمارے پاس کلاس روم ہی اویلیبل نہیں، اینڈ وداؤٹ این انسٹرکٹر ایون. کئی بچوں کے لیے ہمارے پاس انسٹرکٹر بھی نہیں ہے، اور اس کے ہونے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں. یہ دیکھیں جی، اب پرانے زمانے کا استاد جی 3 بچوں کو پڑھا رہے ہیں، انڈیویجول اٹینشن ان کو مل رہی ہے، بچے باادب ہو کے بیٹھے ہوئے. استاد جی کہتے ہیں کل میں نے تمہیں جیومیٹری کا پہلا قانون پڑھایا تھا اور وہ تم کو سمجھ بھی آ گیا تھا، یہ انہوں نے کسی طریقے سے چیک کر لیا. بہت تھوڑے بچے تھے، چیک کر لیا. تو آج ہم جیومیٹری کا دوسرا قانون سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں ایک کہانی سے شروع کرتا ہوں. یہ ایک بچے کو ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں انڈیویجولائزڈ اٹینشن. 1 اسکول 1 ٹیچر پروگرام. تمہیں تو پہلا قانون سمجھ نہیں آیا تھا اور یہ مجھے یاد ہے کل سے. تم ابھی انتظار کرو، میں باقی شاگردوں سے فارغ ہو جاؤں،
پھر تم سے تفصیل سے بات چیت کرتا ہوں. انسٹنٹ فیڈ بیک، جس کا ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے. اینڈ انڈیویجولائزڈ اٹینشن. میں نے تمہارا گھر کا کام دیکھا ہے، تم کو تو جیومیٹری کا تیسرا قانون بھی خود ہی آتا ہے، تو تمہیں اور آگے تیزی سے لے کے جاؤں گا. ایڈیپٹیو لرننگ. یہ ہمارا فیشنیبل کلاس روم پہلے بھی کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، لیکن بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہم جیومیٹری کا دوسرا قانون پڑھیں گے. سب بچے اپنا ہوم ورک کر کے لے آئیں. پہلا ہوم ورک چیک نہیں ہوا، وہ اس ہوم ورک کے ساتھ ہی بعد میں چیک کر دوں گی. ناظرین، زیادہ بچے کم ٹیچر، نہ ہونے کے برابر ٹیچر، یا بالکل ٹیچر نہیں. انسٹنٹ فیڈ بیک آپ کو نہیں ملتی، ایڈیپٹیو لرننگ نہیں ہوتی. مسئلے وہیں کے وہیں رہتے ہیں. ایئر کنڈیشننگ پہ بجلی خرچ ہوتی رہتی ہے، بچے پیچھے بیٹھ کے شرارتیں کرتے رہتے ہیں. کوئی بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چیپ ٹیبلٹس چاہیے، اور چیپ ٹیبلٹس وہی کام کر سکتی ہیں ون انسٹرکٹر اور انفیکٹ نو انسٹرکٹر. ہر بچے کو انڈیویجولائزڈ اٹینشن، ایڈیپٹیو لرننگ، انسٹنٹ فیڈ بیک. آج ہم جیومیٹری کا دوسرا قانون پڑھیں گے. تم نے پہلا قانون ختم نہیں کیا، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں. پرانے زمانے میں ہم واپس جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک جدید زمانہ ہے. تم نے تو جیومیٹری کا تیسرا قانون بھی خود سے ہی حل کر لیا ہے. ہم تم کو کچھ اور زیادہ چیلنجنگ اسائنمنٹ دیتے ہیں. وہیں پہ پہنچ گئے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اور آپ کی ساری پرفارمنس، ہر بچے کی انڈیویجول پرفارمنس منٹ بائی منٹ، سیکنڈ بائی سیکنڈ ریکارڈ ہو رہی ہے. اس کے لرننگ سٹائلز ریکارڈ ہو رہے ہیں، اس کی کس سبجیکٹ میں وہ اچھا جا رہا ہے، کس سبجیکٹ میں اس کی کامیابی خراب ہے. وہ خون کی رپورٹ روز کی آ رہی ہے. بیماری تو ڈائگنوز ہونی ہے. آپ سب کی کارکردگی ریکارڈ کر لی گئی ہے. سب کا اپنا اپنا ہوم ورک پوسٹ کر دیا گیا ہے. سب کا اپنا اپنا ہوم ورک، ہر کسی کو انڈیویجولائزڈ ہوم ورک پوسٹ کر دیا گیا ہے. ون سائز فٹس آل والی بات نہیں ہے. دس کین اونلی ہیپن ود ٹیکنالوجی، ود چیپ ٹیکنالوجی، وداؤٹ اے 10 کروڑ کی بلڈنگ اور 10 لاکھ کے ایئر کنڈیشنرز، جن کا مہینے کا کرایہ بجلی کا ہی لاکھوں میں جاتا ہوگا. اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اچھا جی، اب اس چیز کو امپلیمنٹ کیسے کریں؟ بڑا بنیادی سوال کہ اسٹوڈنٹس کو، یہ جو میں نے آپ کو ایک کارٹونز دکھائے، مختلف اسٹوڈنٹس مختلف طرح سے سوچتے ہیں، مختلف طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. ہر بچے کو اس کی غلطی کے حساب سے مختلف طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. ایک بچے نے ایک غلطی کی ہے، اس کو اس کی غلطی کے حساب سے یہ احساس دلایا جائے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا. کسی بچے نے دوسری غلطی کی ہے تو اس کو احساس دلایا جائے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا، کیا تم اس مطلب پہ یقین رکھنے کو تیار ہو. اور ابھی ہم ایک اسپیسیفک اگزامپل بھی اس کی کرتے ہیں. جب یہ کچھ ہونا شروع ہو جائے گا تو ایک بات آپ یاد رکھیے کہ لرننگ کی تھیریز ہمیں ایک بڑا سنہری اصول بتاتی ہیں. تقریباً تمام لرننگ کی تھیریز اور لرننگ کے ایکسپرٹس ایک بات پر متفق ہیں کہ اگر آپ کوئی بات، کوئی کانسیپٹ، چاہے وہ میتھس کا ہو، چاہے وہ سائنسز کا ہو، چاہے سوشل سائنسز کا ہو، وہ کسی بچے کو سکھانا چاہتے ہیں. 1000 بچے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو کتنا سیکھ چکا ہے، اس نالج کو وہ کیسے استعمال کرتا ہے. میں رٹا لگانے کی بات نہیں کر رہا. اس نالج کو وہ کیسے استعمال کرتا ہے ایک نیا پرابلم سالو کرنے کے لیے. تو اس میں اگر 1000 بچے ہیں تو وہ 1000 طرح کی مختلف غلطیاں نہیں کریں گے. وہ اگر 10,000 بچے ہیں تو وہ 10,000 مختلف غلطیاں نہیں کریں گے.
اگر لاکھوں بچے ہیں پورے پاکستان کی بات کر لیں تو کروڑوں میں چلے جائیں گے، انڈیا کو شامل کر لیں وہ اور بھی زیادہ بڑا ہو جائے گا، تو وہ کروڑوں مختلف غلطیاں نہیں کریں گے. غلطیوں کے 10-12 پیٹرن ہی ہوتے ہیں صرف، جو لرننگ سٹائلز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کو وہ 10 غلطیاں معلوم ہو جائیں تو ایک کمپیوٹر بڑی آسانی کے ساتھ یہ جان سکتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ یہ اس طرح کی غلطی کرتا ہے، اس کے لیے میں یہ اہتمام کروں، اور یہ اسٹوڈنٹ اس طرح کی غلطی کرتا ہے میں اس کے لیے یہ اہتمام کروں. مثال کے طور پہ ہم دوبارہ سے اپنی گرمی اور سردی کے جو پرابلم تھا کہ گرمیاں کیوں ہوتی ہیں اور سردیاں کیوں ہوتی ہیں لاہور میں، اس میں جو مختلف مسکنسیپشنز ہیں، جو رائج مسکنسیپشنز ہیں، ان کی طرف آتے ہیں لیکن اگلے موڈیول.